بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزره وتوقره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے. کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، اور نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی. دو چار معجزے ہوں تو مانے بشر کوئی. ساری حیات سلسلے معجزات ہے. ساری حیات سلسلے معجزات ہے. اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے. ظاہر ہوا انا بشر مثلکم سے شوق. ظاہر ہوا انا مثلکم سے شوق. پردے سے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. برادران اہل سنت و حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، حافظ حفاظ کرام، جلسے کے منتظمین اور یہ محلے کے نوجوان. کون سا ملا ہے؟ روشن خان ملا. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے نوجوان بڑے فعال ہیں، پریکٹیکل ہیں، اور دل میں بڑا جوش و ولولہ ہے ان کے. آج کی ہماری آپ کی کچھ بنیادی گفتگو ہوگی. میرے دوستو، بخاری شریف کی باب الفتن کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی جماعت؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی جماعت اب پر ہے. 72 فرقے ہوئے. ہر فرقے میں جو قدر مشترک جو چیزیں ان میں رہی، نظریات کی، عقیدے کی. اسلام کا سب سے قدیم فرقہ ہے شیعہ. یہ 70-75 ہجری کے بعد ہی یہ فرقہ وجود میں آیا. زمانے میں شکلیں بدلتی گئیں شیعہ مذہب کی. اس سے پہلے خارجی فرقہ ہوا، فتنہ خوارج. حضرت علی شیر خدا سے بغاوت کی اور نہروان میں تقریباً 70,000 خارجیوں کا قتل علی نے کیا. اور وہاں سے کچھ خارجی بھاگے اور انہوں نے اہل بیت کی دشمنی، علی شیر خدا کی دشمنی کو مذہب بنا لیا. یہ اپنی محفلوں میں علی شیر خدا کو گالیاں دیتے تھے.
جمعے کے دن ممبر رسول پہ کھڑے رہ کر علی شیر خدا کے بارے میں کہتے تھے کہ سبد اللہ وجوہ، اللہ علی کے چہرے کو کالا کرے معاذ اللہ. اور یہ ممبر پہ جمعے کے دن ذہن میں رکھنا، یہ میری تمیز کو میں آپ کے سامنے ایک معیار بتاؤں گا. ہر دور میں کچھ چہرے پہچانے جاتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لیکن معیار جو ہے مسلمانوں کا اہل سنت الجماعت کا 1400 سال سے کیا تھا اور یہ کیسے مسلمان پہچانے جاتے تھے، اور آج کے دور میں بھی وہی ٹیپ آپ کو دے دوں گا میں. اب نہ داڑیاں دیکھو نہ پگڑیاں دیکھو، نہ پیلی پگڑی نہ کالی پگڑی نہ سفید پگڑی نہ ہری پگڑی. میں آپ کو ٹیپ دے دوں گا کہ وہ ٹیپ میں معیار پہ یہ اترا تو سمجھ جانا ادھر کا ہے، اور نہیں آیا تو سمجھ جانا ادھر کا ہے. اب یہ خوارج جو علی شیر خدا کو ممبر پہ 400 سال تک، کتنے 400 سال تک ممبر پہ کھڑے رہ کے علی کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سمد اللہ وجوہ معاذ اللہ، اللہ علی کے چہرے کو روسیا کرے، کالا کرے. تو اس زمانے کے عاشقان علی ممبر پہ کھڑے رہ کے کہتے تھے کرم اللہ وجوہ، علی کے چہرے کو تابناک کرے، علی کے چہرے کو بزرگ کرے. کرم اللہ وجوہ اس زمانے سے ہی نکلا. شیعہ مذہب کی بنیاد صحابہ کی گستاخی بنی، بے ادبی. ان کے بعد حب اہل بیت، اہل بیت کا ادب ہے لیکن ساتھ میں بے ادبی بھی ہے. صحابہ کی بے ادبی ہے، شیخین کریمین سرکار صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم، کل صحابہ کی توہین شیعہ مذہب کی بنیاد بنی. لیکن ایک چیز اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے، اب ہے نہیں ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن دعوے دار اہل بیت کی محبت کے ہیں لیکن گستاخ صحابہ کے ہیں. اور اس سے قدیم فرقہ جو خارجی ہے، ان کے پاس صحابہ کی محبت کا دعویٰ ہے، آدمی بھی کہ صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرو، اسوہ صحابہ پہ عمل کرو. لیکن ان کے پاس اہل بیت کی بے ادبی ہے، صحابہ کی تعظیم اور اہل بیت کی بے ادبی. شیعوں کے پاس اہل بیت کی ادب، صحابہ کی بے ادبی. یہ دو پرانے فرقے ہیں جن کے پاس ادب بے ادبی دونوں ہیں. لیکن زمانہ آگے بڑھتا گیا تو آج کے زمانے میں 72 فرقوں میں ایک فرقہ خارجیوں کی جماعت نکلی جس کو وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، تبلیغی، جو بھی نام لے لو، جماعت اسلامی، یہ سب برانچز ہیں خارجیوں کی. اب یہ خارجیوں کی برانچز میں وہاں ادب ہے، بے ادبی ہے. کچھ کا ادب ہے، کچھ کی بے ادبی ہے. اور یہ جو اہل حدیث سے جماعتیں نکلی ہیں ان کے پاس کل کا کل بے ادبی ہے. ان کے مذہب کی بنیادی بے ادبی پر ہے. یہ سب کی توہین کرتے ہیں. وہ کچھ لوگوں کی توہین کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں. خارجی کچھ کی توہین کرتے ہیں، کچھ کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ جماعت والے تو سب کی توہین کرتے ہیں. تو اب پتا چلا کہ تعظیم اور توہین یہ دونوں جماعتوں کے پاس ہے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جماعت سے ہمارا تعلق ہے. جس جماعت میں ہم لوگ ہیں اہل سنت والجماعت، ہمارے پاس توہین کا تصور نہیں ہے، ہمارے پاس ادبی ادب ہے. ہمارے پاس ادبی ادب ہے. ارے ہم تو آقا و مولا کا کتنا ادب کریں گے جب ان کے نام لیواؤں کا اتنا ادب کرتے ہیں. رسول کے غلاموں کا جب اتنا احترام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آقا کا کتنا احترام ہوگا. تو ادب یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کا ادب ہے، صحابہ کا ادب ہے، اہل بیت کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، آل رسول کا ادب ہے. اور اہل سنت والجماعت کے پاس سب سے زیادہ سیدوں کا ادب ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں گا کہ سادات کی ادب
نبی کی نسل سے محبت اور ادب یہ تمہارے لیے کیا فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ خاندان سے عداوت اور بغض تمہاری آخرت خراب کرتی ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ ہمارے مذہب کی بنیادی ادب پر ہے، اور سب سے پہلا جھگڑا ادب پر ہوا، عبادت پہ نہیں ہوا، اور یہ جھگڑا یہاں نہیں ہوا، وہیں ہوا۔ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، فرشتوں کا استاد، جنت میں رہنے والا، جنت میں تھا اور بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں تو جوا نہیں کھیلتا تھا، جنت میں شراب کے اڈے تو نہیں چلاتا تھا، جنت میں تھا تو بھی عبادت ہی کرتا تھا، فرشتوں کو اللہ کی توحید کے سبق پڑھاتا تھا، متقی تھا، بہت متقی تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ اس بات کا ذہن نشین کر لو کہ ہر متقی جنتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آوے بڑے حضرت بڑے متقی ہیں، ہمارے حضرت بڑے متقی ہیں، انجام دیکھنا پڑتا۔ ساری زندگی میں تقویٰ ہونے سے کچھ نہیں چلتا، مرتے وقت تو تقویٰ قائم ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ متقی جنتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑا متقی تو باہر ہو گیا، جنت میں نماز پڑھنے والا جنت سے باہر ہو گیا، تو جو آلریڈی باہر ہیں انہوں کیسے جائیں گے؟ جو پہلے سے ہی باہر ہیں انہوں کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نکلنے کا ریزن کیا تھا؟ آج ہم تلاش کریں گے کہ وجہ کیا تھی؟ اتنا بڑا عبادت گزار مردود کیسے ہو گیا، اور اللہ کی عبادت سے تو راضی؟ آج بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اتنا بڑا موحد ہے، خدا کی وحدانیت کا اتنا قائل ہے کہ خدا کے علاوہ اس کے پاس کسی کا تصور ہی نہیں ہے، بس ایک ہی ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اب کتنا مانتا ہے اللہ کو؟ اللہ نے ایک معیار بنایا، ادب کا ایک خط فاصل کھینچا ہے، قدم ادب کی لکیر اللہ نے وہیں کھینچ دی۔ اگر اس کے پاس تقویٰ ہے تو دیکھو ادب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تقویٰ ہے، نماز ہے، عبادت ہے، علم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، کسی جگہ کا مفتی ہے، مفتی عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفسر ہے، ادب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ معیار اللہ نے وہیں پر قائم کر دیا۔ اب اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی عبادت میں کسی قسم کا اس کو اختلاف نہیں تھا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ہم گناہگاروں کے لیے قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے ایک لائن آف آرڈر بنا دی۔ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم